اپنی عنایتی بھی نہایت سے دستگیری فرمائے تاکہ ہم اس کے نام سے آغاز کرتے ہوئے کچھ علم کی باتیں کریں، عقل سے متعلق مقالہ قسطوں میں آپ سنتے اور پڑھتے رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری قسط ہے اور اس کے بعد صرف اس کتابچے کا دیباچہ ہی باقی ہے۔ اس مضمون سے ربط کے لیے شاید مولا علی علیہ السلام کا ایک ارشاد تھا اگلی قسط کے آخر میں، وہ ارشاد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس طرح سے ہے: سلونی قبل ان تفقدونی، اس کے بعد سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھ لو اس چیز کے بارے میں، یعنی ہر اس چیز کے بارے میں جو نور عقل کے تحت آتی ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہر چیز جو میرے نور کے تحت ہے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ اگلے ایک ارشاد میں اس کو ابھی میں نے زبانی کوٹ کیا تھا: سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پیشتر کہ تم مجھ کو کھو بیٹھو گے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ بعد میں جو تم مجھ کو کھو بیٹھو گے تو اس وقت تم پوچھ نہیں سکو گے۔ یہ ارشاد انتہائی جامعیت رکھتا ہے، ذرا غور کریں تو اس کی حکمتوں کا پتہ چلے گا۔ وہ یہ کہ یہ خطاب پوری امت مسلمہ سے ہے جو زمانہ نبوت میں متحد تھی اور جس کے سامنے مولا علی حاضر اور موجود تھے۔ اور جیسا کہ اس خطاب سے ظاہر ہے کہ وہی امت قیامت تک دنیا میں رہنے والی تھی، اسی انداز سے فرمایا گیا کہ تم مجھے کھو دینے والے ہو اور اس وقت تم کو پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا، اب پوچھو۔ ایک طرف سے قیامت تک امت کی ہستی اور وجود کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف امام کے قیامت تک حاضر اور موجود ہونے کی خبر ملتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو کھوئی جاتی ہے وہ معدوم تو نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہی ہوتی ہے۔ اس ارشاد میں
ایمان کے ہمیشہ دنیا میں موجود اور حاضر رہنے کا مفہوم ہے، اور دوسری طرف امتی مسلمہ کے اکثر لوگ امام کو کھو دیں گے، اس کی خبر ہے۔ اور دوسرے ارشاد میں جو فرمایا کہ سلونی اما دون العرش، پوچھو ہر اس چیز سے جو عرش کے تحت ہے۔ تو عرش کی تعویل آپ جانتے ہیں کہ نور عقل کا نام ہے، اور وہ امام ہی کی عقل ہے۔ عجیب ہے کہ بعض حضرات نے اس ارشاد کو اس طرح سے سمجھ لیا جیسے مولا نے ارشاد فرمایا ہو کہ عرش کو چھوڑ کر اس کے نیچے نیچے کی باتوں کے بارے میں پوچھو، گویا کہ عرش کو مستثنا اس علم سے اعلیٰ تر قرار دیا ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ چونکہ عرش کا نام اس ارشاد میں لینا اس لیے ضروری تھا کہ عرش ہی ہے یعنی نور عقل، جس کے تحت ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ تو اس مضمون میں اس ارشاد کے بعد یہاں عقل کی اولیت سے بحث کی گئی ہے کہ عقل جو ہے وہ ہر چیز سے مقدم اور اول ہے۔ یہ اولیت شرفی اعتبار سے ہے، زمانی اعتبار سے نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو اول قرار دیتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس بنا پر کسی چیز کو اور کس معنی میں کسی چیز کو اولیت دیتے ہیں، وقت کے لحاظ سے یا شرف کے لحاظ سے۔ تو یہاں عقل کی اولیت شرف کے لحاظ سے ہے، مرتبت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے ہے۔ اگر کوئی چیز زمانی لحاظ سے یعنی وقت کے لحاظ سے پہلے ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے اس سیارہ زمین کے آباد ہونے سے بیشتر جمادات کی چیزیں بنی تھیں، اس کے بعد نباتات، پھر تیسرے مرحلے میں حیوانات، اور چوتھے مرحلے میں اور آخر میں انسان کا وجود بنا۔ تو کیا اس تقدمی زمانی سے کوئی فضیلت بنتی ہے؟ کیا انسان سے حیوان اشرف ہے اس لیے کہ اس دنیا میں حیوان کا وجود انسان سے پہلے بنا ہے؟ اور کیا حیوان سے نباتات کا مرتبہ آگے ہے یا اوپر ہے؟ کیونکہ حیوان نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ دنیا میں نباتات تیار نہیں، اور پھر کیا نباتات سے جمادات آگے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ نباتات اگ نہیں سکتی جب تک کہ زمین نہ ہو۔ تو اس تقدمی زمانی سے کچھ فضیلت نہیں بنتی ہے۔ تقدم یعنی اولیت جو ہے وہ شرف کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اور ہر حالت میں عقل جو ہے شرف کے اعتبار سے مقدم ہے، اور
کو اولیت حاصل ہے۔ ہر چند کی عقل آخر میں مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں روحی نباتی آتی ہے، پھر روحی حیوانی مختصراً، پھر روحی انسانی اور نفسی ناطقہ، اور عقل جو ہے آخر میں آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عقل ہی مقدم ہے، عقل ہی کو اولیت حاصل ہے۔ لہذا دیکھنا ہوگا کہ بہت سے مقامات پر کسی چیز کے اول ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ کسی چیز کے مقدم ہونے کے کیا معنی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات صحیح، لیکن وہ شکم مادر سے پیدا ہوتے ہی کبھی عاقل و دانا نہیں کہلا سکتا، دیکھا آپ نے، بلکہ حکمت اس امر میں ہے کہ وہ فطرت کے تمام ارتقائی مراحل میں شروع سے آخر تک سفر کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے جماعت کی طرح بی جان ہوتا ہے، پھر نبات کی مختلف منزلیں طے کرتا ہے، پھر روح حیوانی کے مقامات سے گزرتا ہے، پھر اس میں روح انسانی آتی ہے، اور سب سے آخر میں عقل جزوی آتی ہے۔ اب اس کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ اگر عقل حقیقی معنوں میں مکمل ہوئی تو ایسا شخص انسانی کامل میں فنا ہو کر اثر نو زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جدید زندگی کے پیش نظر عقل ہی کو ہر اعتبار سے اولیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک عام مومن یا ایک عام آدمی جب روحانیت کے مراحل میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے اور انسانی کامل میں فنا ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ عقل مل جاتی ہے جس کی تعریف ہے، تو اس حال میں بھی عقل ہی کو اولیت حاصل ہوئی عالم شخصی کے اعتبار سے۔ اور اس کی جدید زندگی کے پیش نظر عقل ہی کو ہر اعتبار سے اولیت حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی معنی میں ارشاد نبوی ہے کہ خدا نے عالم شخصی میں سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، خداوند عالم نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ عقل ہی تھی۔ تو اس کا اطلاق عالم شخصی پر ہوتا ہے۔ اور ایک عالمی شخصی سے آگے بھی بہت سے عوالمی شخصی تھے تو صحیح، لیکن ایک عالمی شخصی دوسرے تمام عوالمی شخصی کی نمائندگی کرتا ہے، اور تجددی امثال کے ذریعے سے ان تمام حقیقتوں کی نمائندگی کرتا ہے عالمی شخصی۔ آپ کے عالمی شخصی سے پیشتر بہت سے عوالمی شخصی ہو گزرے ہیں، لیکن آپ میں جو تجددی امثال ہوگا، تجددی امثال کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ازل کی تجدید ہوگی، ابد کی تجدید ہوگی، تو اس میں گویا خداوند عالم نے تمام چیزوں کو لپیٹ لیا۔ خدا کی قدرت میں ماضی نہیں ہے، ماضی کو خدا لوٹاتا ہے اور سمیٹتا ہے۔
اس کو گریز کرنے سے، بھاگنے سے، دوڑنے سے، پھیل جانے سے روکتا ہے، وہ لپیٹتا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے. اور زمان کو لازمانی کیفیت میں تبدیل کرتا ہے. یہ تجددی امثال ہے. کہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ازل تھی آپ سے باہر. سو قرآن حکیم کا حکم آپ کے عالم شخصی سے متعلق ہو جاتا ہے، اور ہر بید، ہر راز، ہر گنج مخفی، ہر سر اعظم آپ کے عالم شخصی میں پایا جاتا ہے. لہذا یہ ساری باتیں اور عقل کے مخلوق ہونے کا تذکرہ اور یہ سب آپ ہی کے عالم شخصی سے متعلق ہو جاتا ہے. اس کے بعد نقطہ آتا ہے عقلی لذتیں. لذتوں کی تقسیم جسم، روح اور عقل پر ہوئی ہے. جمادات اور نباتات البتہ لذت و حلاوت سے محروم ہیں. یعنی ایک اعتبار سے جمادات اور نباتات کو بھی لذت حاصل ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمادات اور نباتات لذت و حلاوت سے محروم ہیں. جانوروں کو جسمانی لذت سے ایک ادنا سا حصہ ملا ہے. جانوروں کو جسمانی لذتوں سے ایک ادنا سا حصہ ملا ہے. انسان میں جسمانی لذتیں مکمل اور بھرپور ہیں، جس کی وجہ انسانی روح کی شرکت اور عقل کی ہمسائیگی ہے. یہاں پر جسمانی لذتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جسمانی لذتوں کا تعلق نفس سے ہے. ہر چند کی نفس حیوانی، یہی نفس حیوانی حیوان میں بھی ہے اور انسان میں بھی ہے. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نفس حیوان میں ہے اس کی تربیت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور جو نفس انسان میں ہے اس میں دو سہارے ہیں. ایک یہ کہ عقل کا ہمسایہ ہے، اور ایک یہ کہ روحی انسانی کی اس میں شرکت ہے. اس ہمسائیگی اور شرکت کی بنا پر جو انسان کے اندر روح حیوانی ہے وہ مہذب ہو گئی ہے، شائستہ ہو گئی ہے. لہذا اس کو جسمانی اور مادی لذتوں سے بھی بہت بڑا حصہ ہے. اگرچہ یہ بات سچ ہے تو پھر روحانی لذتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اسی سے قیاس کیا جائے، جب دنیا میں مادی لذتوں سے انسان کو اتنا حظ مل رہا ہے، ایسی خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر روحانی لذتوں کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ یقیناً اور اس سے بھی بڑھ کر عقلی حلاوتوں کی کیا شان ہوگی. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ مادی لذتیں بے یک وقت کئی کام انجام دیتی ہیں. وہ روحانی اور عقلی نعمتوں کی برتری کی طرف اشارہ کرتی ہیں. وہ زبان حال سے کہتی ہیں کہ ہم آزمائش ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے لیے سزا بھی ہیں جو روحانی اور علمی عقلی نعمتوں کا مزہ نہیں لے رہے ہیں.
تو دانا کے لیے جسمانی لذتوں میں بہت سے اشارے ہیں. ایک اشارہ نمایاں یہ ہے کہ یہ جسمانی لذتیں روحانی اور عقلی لذتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور اپنی ناپائیداری سے ایک پائیدار راحت اور لذت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا میں جو زوال پذیر چیز ہے وہ اشارہ ہے ایک لازوال چیز کی طرف. باقاعدہ عبادت اور کثرت ذکر میں اعلیٰ قسم کی روحانی لذت موجود ہے. اگر کسی کو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہو تو یقیناً یہ اس آدمی کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ جسمانی لذت سے روحانی لذت برتر نہ ہونے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. باقاعدہ عبادت اور کثرت ذکر میں اعلیٰ قسم کی روحانی لذت موجود ہے. اگر کسی کو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہو تو یقیناً یہ اس آدمی کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ جسمانی لذت سے روحانی لذت برتر نہ ہونے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہت عمدہ بات ہے. اسی طرح کچھ شرائط عقلی لذت کے لیے بھی ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ عقل جزوی بیمار نہ ہو، ورنہ اس کے سامنے ہزار گنا عقلی نعمتیں رکھیں پھر بھی اس کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. جیسے بیمار آدمی کھانے سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اگر مجبوراً ذرا سا کھا بھی لے تو وہ غذا اس کے منہ میں بے ذائقہ ہو جاتی ہے. جو انسان عقلی طور پر بیمار ہو اسے عقلی نعمتوں کا مزہ کیسے آئے گا کہ جسمانی طور پر یہ سب کو تجربہ حاصل ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی کھانا اچھا نہیں لگتا. بالکل یہی بات عقلی غذاؤں کے لیے بھی ہے. اور جہاں تو عبادت باقاعدہ ہو، مکمل ہو اور اس کی تمام شرطیں پوری ہو تو تب روحانی غذا سے لذت حاصل ہو سکتی ہے. یہاں پر نقطہ آ گیا عقلی پرورش کا. خالق اکبر نے انسان کو عقل غریزی یعنی فطری عقل عنایت کر کے دوسری بہت سی مخلوقات پر بادشاہ بنا دیا. ساتھ ہی ساتھ اس پیدائشی عقل کی پرورش کی غرض سے انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کو مبعوث و معمور فرمایا تاکہ دنیای انسانیت علم و حکمت اور نظام تربیت سے خالی نہ ہو، اور عقل جیسی خدا کی پسندیدہ و محبوب مخلوق کے لیے ذریعہ اتمام و تکمیل مہیا رہے. خدا کی بادشاہی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عقل ہے، اور عقل کی تعریف جو خدا نے کی ہے وہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے جو اس مقالے کے شروع میں درج ہے. پھر اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس عقل کی پرورش کے لیے بھی کوئی اہتمام ہو، اور یقیناً وہ اہتمام ہے. وہ یہ کہ خدا نے کوئی زمانہ ہادی برحق کے مبارک وجود سے خالی نہیں رکھا، تاکہ جو عقل خدا کے لیے محبوب ہے اس کی پرورش کا انتظام و انصرام ہو جائے. تاکہ اس عقل کو درجہ کمال تک پہنچایا جائے.
بس روحانی اور عقلی تربیت و پرورش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند جل جلال نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھا آپ نے کہ قرآن مقدس کے شروع ہی میں خدا اس بنا پر اپنی ذاتی اقدس کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، عالموں کی پرورش کرنے والا ہے، عالموں کا پالنہار ہے۔ تو اس پالنے میں اور پرورش میں خاص بات کون سی ہے؟ تو ہوش مند کو معلوم ہے کہ اس میں سب سے خاص بات جس پر خدا اپنی ذات کی تعریف فرماتا ہے عقلی پرورش ہے۔ تو گویا قرآن کے شروع ہی میں عقل کا ذکر ہوا بزبان حکمت۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کی جو پروردگار عالمین ہے۔ میں عالمین سے عوالمی شخصی مراد ہیں، اور عوالمی شخصی کی پرورش میں خاص بات عقل کی پرورش ہے، کیونکہ جسمانی پرورش کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک عام پرورش ہے۔ اس جسمانی پرورش میں دنیا بھر میں جتنے حیوانات ہیں اور جتنے چرند و پرند ہیں وہ سب شریک ہیں۔ تو مومن کو چشم بصیرت سے دیکھنا چاہیے اور ہر چیز کو عقل و دانش کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہی میں عقل کا ذکر ہے۔ اور خداوند عالم نے بے شک اپنی ذات کی تعریف کی ہے، لیکن جہاں بھی الحمدللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا ہے اس میں یقیناً عقل ہی کا ذکر ہے، اور حمد بھی عقل کے ناموں میں سے ہے کہ خدا کی تعریف بھی عقل ہی سے ہوتی ہے، اور عقل کے بغیر خدا کی کوئی تعریف نہیں۔ عقل و معرفت ہی سے خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی اس بے حد مہربان کی طرف سے عقل و جان کی ہر گناہ پرورش کے تمام وسائل موجود و مہیا ہیں۔ اس کے بعد کوکب دری کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ستارہ دری، ایک ستارہ جو موتی کا ہے۔ سیارہ زمین خاکی ہے، مٹی کا ہے، اور تمام ستارے اور سیارے مادہ سے ہیں، لیکن ایک ستارہ ہے جو خاص طور سے موتی کا ہے۔ اس کا دوسرا لفظ ہے ستارہ گوہرین، آگے ریفرنس ہے 24/35، یعنی عقل کل ہے، کیونکہ وہ عقل و دانش اور علم و حکمت کے انمول موتیوں کا عالم ہے۔ اس کا نام کوکب دری کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سراسر موتیوں کا ہے، اور اس میں سے موتی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کون سے موتی پیدا